دلاور تم کچھ کرتے کیوں نہیں؟ دیکھو اب ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا بیٹا بھی ہے، اس کے مستقبل کے لیے تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ دلاور نے تنگ آ کر کہا۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو، تم جس پوسٹ پر کام کرتے ہو تم اس کا اچھا خاصا فائدہ اٹھا سکتے ہو اور ہم راتوں رات امیر بن سکتے ہیں، سلمیٰ نے دلاور کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم چاہتی ہو میں حرام کماؤں؟ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، دلاور نے ہر دفعہ کا جواب دہرایا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ سلمیٰ اور دلاور کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے۔ ان کا ایک خوبصورت بیٹا ساحر بھی تھا۔ سلمیٰ کی دلاور کے ساتھ پسند کی شادی تھی۔ 8 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ دلاور ایک ایماندار شخص تھا، اس لیے وہ پچھلے 2 سالوں سے سلمیٰ کی باتوں سے پریشان تھا۔ وہ غریب نہیں تھے مگر گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں سلمیٰ کیوں اسے غلط کام کرنے پر مجبور کر رہی تھی، شاید وہ لالچی ہو گئی تھی۔ دلاور نے محسوس کیا کہ سلمیٰ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے، اکثر رات کو بستر سے غائب ہوتی۔ دلاور جب سلمیٰ کو ڈھونڈتا تو وہ چھت پر پالتی مارے آنکھیں بند کیے بیٹھی ہوتی۔ دلاور کو اس سے ڈر محسوس ہوتا، وہ اسے کچھ کہے بغیر واپس آ جاتا اور جب وہ سلمیٰ سے پوچھتا تو وہ گول مول جواب دے کر ٹال دیتی۔ ایک دن دلاور گھر جلدی واپس آ گیا۔ دروازہ کھلا تھا، وہ اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک 50-60 کی عمر کا آدمی کمرے میں بیٹھا سلمیٰ سے باتیں کر رہا ہے۔ اس آدمی کا حلیہ عجیب تھا، گندے کپڑے، الجھے بال، چہرے پر وحشت۔ دلاور اب بھی اس شخص کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ سلمیٰ کی نظر دلاور پر پڑی۔ وہ بھکلا گئی، شاید وہ جلدی میں دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ دلاور کو دیکھ کر وہ شخص فوراً وہاں سے چلا گیا۔ دلاور نے سلمیٰ سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا۔ سلمیٰ بولی، اس آدمی کے پاس امیر ہونے کے بہت سے طریقے ہیں اور وہ مجھے سکھا رہا ہے، یہ میرا استاد ہے۔ دیکھنا دلاور، ہم بہت جلد امیر ہو جائیں گے۔ دلاور نے غصے سے بولا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم دولت حاصل کرنے کے لیے اس حد تک چلی جاؤ گی کہ اپنے مذہب کو بھول جاؤ گی۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں، اگر تم صحیح راستے پر نہیں آئی تو مجبوراً مجھے انتہائی قدم اٹھانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر دلاور گھر سے نکل گیا۔ سلمیٰ نے غصے سے دلاور کو جاتے ہوئے دیکھا اور ساحر کے پاس آئی اور اسے گلے لگا کر بولی، بیٹا میں کچھ غلط نہیں کر رہی، بس کچھ عرصے کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ساحر کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس کی ماں خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اندھیرے راستے کی مسافر بن گئی ہے۔ دلاور اس رات گھر سے نکلا تو پھر لوٹ کر نہیں آیا، وہ اس دنیا ہی سے چلا گیا۔ وہ اپنی پریشانی میں روڈ کراس کر رہا تھا کہ ایک بس نے اسے کچل ڈالا۔ سلمیٰ اور ساحر اکیلے رہ گئے۔ اب سلمیٰ کو اپنے ناجائز کام کو سیکھنے اور کرنے کا جواز مل گیا۔ ساحر اپنی ماں کو دن رات جادو کرتے دیکھتا۔ اس کی ماں نے اب گھر میں آستانہ بنا لیا تھا اور کچے عقیدے کے لوگ اپنے مسئلے لے کر اس کی ماں کے قدموں میں بیٹھے ہوتے۔ ساحر اب اپنی ماں کو کسی ریاست کی ملکہ سمجھنے لگا اور اس کی سلطنت میں خوشی خوشی رہنے لگا۔ ساحر اکثر اس شخص کو بھی اس گھر میں دیکھتا جو اس کی ماں کا استاد تھا۔ ساحر کو اس سے کراہیت محسوس ہوتی، اس لیے وہ اس سے دور ہی رہتا، مگر وہ شخص ساحر سے غافل نہیں تھا۔ وہ ساحر کو ایسے دیکھتا جیسے کوئی شکاری اپنے اگلے شکار کو دیکھتا ہے۔ زندگی گزرتی رہی۔ ساحر اب ایک خوبصورت نوجوان تھا، وہ ایسا ہی تھا جیسے بگڑے رئیس زادے ہوتے ہیں۔ وہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اس کی زندگی کا ایک مقصد تھا، وہ دولت مند بننے کے ساتھ ساتھ شہرت بھی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسے اچھے برے کی تمیز نہیں تھی، اس لیے صحیح یا غلط طریقے سے وہ اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا تھا۔ آخر وہ بھی اس ماں کا بیٹا تھا جس نے خود کبھی صحیح غلط میں فرق نہیں کیا۔ اب ایسی ماں کا بیٹا کیسا ہو سکتا تھا؟ ایک رات سلمیٰ چھت پر چلہ کشی میں مصروف تھی۔ یہ عمل بہت سخت تھا کہ اگر کوئی جوان بھی کرتا تو مشکل سے ہی اس میں کامیاب ہو پاتا، اور ادھر سلمیٰ نے اس بڑھاپے میں ایسا عمل کرنے کی ٹھانی۔ حالانکہ اس کے استاد نے اس کو منع بھی کیا تھا، مگر سلمیٰ کو اپنی طاقت پر ناز تھا، سو وہ اس عمل میں مصروف تھی۔ اس کا استاد جس کا نام رام داس تھا نے اس کو خبردار کیا تھا کہ بغیر کسی خون کی بلی دیے اس عمل کو مت کرنا، ورنہ وہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ شیطانی طاقت جس کو تم حاصل کرنا چاہتی ہو وہ کسی جوان کی قربانی مانگتی ہے، مگر کہتے ہیں نا کہ جب موت آتی ہے
تو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ سلمیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ رام داس کی بتائی ہوئی بات بھول گئی اور عمل شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد انتہائی مکروہ شکل کی عورت نمودار ہوئی اور غصے سے سلمیٰ سے بولی، مجھے پیاس لگی ہے، خون دو۔ سلمیٰ گھبرا گئی، خون لانا تو وہ بھول گئی تھی، اب اسے اپنی موت نظر آنے لگی۔ وہ بولی، مجھے معاف کر دو، میں اگلی بار لے آؤں گی، ابھی تم جاؤ۔ سلمیٰ کی بات سن کر اس مکروہ شکل عورت نے چیخ ماری اور بولی، تمہیں پتہ ہے میں جب آتی ہوں تو خون پیے بغیر واپس نہیں جاتی، اب میں تیرا خون پیوں گی۔ دوسرے ہی لمحے اس خوفناک شکل کے 2 دانت نمودار ہوئے۔ اس بد شکل عورت نے سلمیٰ کی گردن دبوچی اور اپنے نوکیلے دانت اس میں گاڑ کر خون کا آخری قطرہ تک پی گئی اور سلمیٰ کا مردہ جسم چھوڑ کر غائب ہو گئی۔ ساحر رات کو ہوئے اس خوفناک واقعے سے لا علم تھا۔ صبح حسب معمول وہ اٹھا یونیورسٹی جانے کے لیے، تیار ہوا اور لاؤنج میں آیا۔ ماں موجود نہیں تھی مگر اس نے نوٹس نہیں لیا۔ ناشتہ یونیورسٹی میں کرنے کا سوچ کر وہ گاڑی میں بیٹھا اور یونیورسٹی چلا گیا۔ ادھر سلمیٰ کی لاش تیز دھوپ میں جلنے لگی۔ سچ کہتے ہیں برے کام کا برا نتیجہ۔ ادھر رام داس کو کچھ انہونی ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور منتر پڑھنے لگا۔ اچانک اس نے آنکھیں کھول دیں اور بولا، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہ سلمیٰ کے گھر پہنچا۔ شام ڈھلنے والی تھی۔ اسی وقت ساحر گھر کے دروازے پر پہنچا اور رام داس کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا اور بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اف، تم سے کتنی گندی بدبو آ رہی ہے، تم نہاتے نہیں ہو؟ رام داس بولا، ابھی ان باتوں کا وقت نہیں، ہمیں اندر چلنا چاہیے۔ ساحر اس کو اپنی ماں کے وجہ سے برداشت کرتا تھا، سو وہ منہ بنا کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ رام داس بھی اندر داخل ہو گیا۔ ساحر نے ماں کو آواز دی مگر جواب نہیں آیا۔ ساحر کمروں میں جھانکنے لگا۔ آخر رام داس بولا، میں چھت پر دیکھتا ہوں۔ اسے معلوم تھا کہ جو عمل سلمیٰ کر رہی تھی وہ کھلے آسمان کے نیچے ہوتا ہے، سو وہ سیڑھیاں اوپر چڑھ گیا۔ سامنے کا منظر ہولناک تھا۔ سلمیٰ کا رنگ کچھ جسم میں خون نہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ دن بھر دھوپ میں جلنے کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ عورت جوانی میں خوبصورت رہی ہوگی۔ رام داس نے زمین پر بچھی چادر اٹھا کر سلمیٰ کے اوپر ڈالی۔ اتنے میں ساحر بھی اوپر آ گیا۔ ماں کو سر سے پیر تک چادر میں دیکھ کر ساری بات سمجھ گیا۔ رام داس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، کسی کو اپنی ماں کا منہ مت دیکھنے دینا اور نہ خود دیکھنا۔ خاموشی سے اس کو گاڑی میں ڈالو اور میرے ساتھ چلو۔ تمہاری ماں جس راستے کی مسافر تھی اس میں تدفین کی رسومات نہیں ہوتی۔ وقت ضائع کیے بغیر جہاں میں کہتا ہوں وہاں لے چلو۔ ساحر ایک ٹک ماں کی چادر میں لپٹی لاش کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ گرا۔ اس نے گال صاف کیے اور ماں کی لاش کو اٹھا کر نیچے اترا۔ اس لاش سے جلنے کی بدبو آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ شکر ہے کہ گلی میں کوئی نہیں تھا اور رات کا اندھیرا بھی پھیل چکا تھا۔ رام داس نے گاڑی ڈگی کھولی۔ ساحر نے لاش اندر رکھی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جلد اس منظر سے غائب ہو جائے۔ اسے عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ گاڑی چلتی رہی۔ سائڈ سیٹ پر بیٹھا رام داس اسے راستہ بتا رہا تھا۔ آخر شہر سے تھوڑی دور ایک جگہ پہنچ کر گاڑی روک دی۔ رام داس گاڑی سے نکلا مگر ساحر نہیں نکلا۔ رام داس نے اسے باہر آنے کا کہا مگر ساحر نے منع کر دیا اور کہا کہ وہ اپنی ماں کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ رام داس اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گیا، اس لیے اس نے سر ہلایا اور پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر سلمیٰ کی لاش کو نکال کر اندر لے جانے لگا۔ ساحر نے ایک آخری نظر ماں کے ڈھکے وجود پر ڈالی اور گاڑی بھگا لے گیا۔ اس اچانک دھچکے کو اس کا دماغ قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ خالی ذہن کے ساتھ گھر پہنچا اور پورے گھر پر نظر ڈالی۔ ہر چیز سے ایک وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور اپنے بیڈ پر لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا۔ اب اس کے ذہن میں ایک ایک منظر گھومنے لگا۔ باپ کے جانے کے بعد سے ماں نے جیسے اسے پالا اور اس کی ضروریات کو پورا کیا، اسے یاد آنے لگا۔ وہ جیسے بھی تھی مگر تھی تو اس کی ماں۔ وہ اسے امی کہہ کر بلاتا تھا۔ وہ اس کے لیے کھانا بناتی تھی۔ اب وہ ہستی اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ اب وہ امی کہہ کر کسی کو نہیں بلا سکتا تھا، بلکہ اب امی کا لفظ اس کی زندگی سے نکل چکا تھا۔ یہی سوچتا وہ جانے کب سو گیا۔ صبح وہ اٹھا، کمرے سے باہر آیا اور سیدھا لاؤنج میں آیا۔ ابھی اس کے منہ سے اتنا نکلا تو وہ خاموش ہو گیا اور اپنا سر جھٹک کر گھر سے نکل آیا۔ چھوٹے سے ریسٹورانٹ میں
ناشتہ کیا اور بے مقصد ادھر ادھر گاڑی بھگاتا رہا۔ آخر تنگ آ کر اس نے گاڑی یونیورسٹی کی طرف موڑ دی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب آگے اسے کیا کرنا ہے۔ وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ تو نہیں تھا مگر برا بھی نہیں تھا۔ اس کی ماں نے کبھی اس کی پڑھائی کے متعلق نہیں پوچھا۔ وہ دلچسپی ہی نہیں لیتی تھی، ہمیشہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ مصروف ہوتی یا کمرے میں بند رہتی، جانے کن عملوں میں مصروف رہتی تھی۔ ساحر اکثر انہیں ناشتے اور کھانے کی ٹیبل پر ملتا تھا اور بس اتنا تعلق تھا ان میں، اور اب یہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ یہ تعلیم تو ساحر اپنی مرضی سے حاصل کر رہا تھا۔ وہ دولت کے ساتھ ساتھ شہرت بھی حاصل کرنا چاہتا تھا مگر کیسے، یہ تو طے کرنا باقی تھا۔ اسی اثنا میں یونیورسٹی کا گیٹ آ گیا، گاڑی پارکنگ میں لگائی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اسے زیادہ دوست بنانے کا شوق نہیں تھا، اس لیے اس کے 2 ہی دوست تھے۔ دوسرے کلاس میٹ سے بھی بس رسمی بات چیت تھی۔ وہ اپنی کلاس میں داخل ہوا، چونکہ وہ خوبصورت تھا اس لیے لڑکیوں کی آنکھوں کا مرکز بنا رہتا مگر وہ کسی کو لفٹ نہیں کراتا تھا۔ ہاں بس تھی ایک نازش جو یونیورسٹی میں اپنی خوبصورت آنکھوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ نازش ساحر کے شہر میں گرفتار تھی اور زیادہ تر وقت وہ ساحر اور اس کے دوست کے ساتھ ہی گزارتی۔ ساحر نے کبھی نازش میں اپنی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، وہ بس ایک دوست کی طرح اسے ٹریٹ کرتا تھا۔ جب وہ کلاس میں داخل ہوا تو اس کی سیٹ پر پہلے سے ہی نازش بیٹھی تھی۔ وہ ساحر کو دیکھ کر بولی، اوہ ساحر، تم آج اتنا لیٹ کیوں آئے؟ میں سمجھی تم شاید آج نہیں آؤ گے۔ ساحر اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا اور بولا، آج طلال نہیں آیا؟ نازش بولی، نہیں، وہ آج نہیں آیا۔ ساحر نے سر ہلا دیا۔ ساحر نے وہ دن نازش کے ساتھ ہی گزارا۔ نازش کی ایک خاص بات تھی، اس کی حصے مزاح بہت اچھی تھی۔ اس کی کمپنی میں مجھے کبھی بوریت نہیں ہوتی تھی۔ وہ بات پہ بات چٹکلے چھوڑتی اور مجھے ہنساتی۔ دن کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب وہ جانے لگی تو ساحر نے اس کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ وہ اس وقت جس ذہنی کیفیت سے گزر رہا تھا نازش کی کمپنی نے اسے ہلکا پھلکا کر دیا تھا۔ وہ گھر آ گیا۔ گھر آ کے اس نے شاور لیا اور اپنے لیے چائے بنانے لگا اور ٹی وی آن کر دیا اور چائے پینے لگا۔ ڈرامہ کے ساتھ چائے انجوائے کرتا وہ مگن تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، جی؟ وہ بولی، مجھے سلمیٰ سے ملنا ہے، وہ گھر پر ہے؟ ساحر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ اس نے جلدی سے بات بنا کر کہا، وہ گھر پر نہیں ہیں اور کب آئیں گی مجھے نہیں پتا۔ یہ کہہ کر ساحر نے اس کی بات سنے بغیر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ وہ کمرے میں آ کر پھر سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ شام کے اندھیرے پھیلنے لگے تو وہ اٹھ کر باہر نکلا اور رات کا کھانا کھا کر وہ دیر تک آوارہ گردی کرتا رہا۔ ماں کے جانے کے بعد گھر سے وحشت ٹپکتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی گھر میں وقت گزارنا نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ آدھی رات کو وہ گھر واپس آیا تو اپنے کمرے میں سونے کے لیے جانے لگا کہ اسے اپنے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ ساحر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا مگر قدموں کی آواز اس کی ماں کے کمرے کے آگے جا کر رک گئی۔ ساحر حیران ہوا، اسے ڈر نہیں لگتا تھا، سو وہ آگے بڑھا اور اپنی ماں کا کمرہ کھول دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا ساحر کے پاس سے گزر کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ جب وہ پاس سے گزرا تو ساحر کو بہت تیز بدبو آئی۔ اس نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا اور ماں کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ ساحر نے کہا، کون ہے؟ اور ساتھ ہی لائٹ آن کر دی۔ جیسے ہی لائٹ آن ہوئی ایک مکروہ آواز آئی، روشنی بند کر دو۔ ساحر نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ دکھائی نہیں دیا۔ آواز پھر آئی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، بیکار کی کوشش مت کرو۔ ساحر نے کہا، تم ہو کون؟ سامنے آؤ۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ یہ کوئی شیطانی چیز ہے کیونکہ اس کی ماں اکثر خود سے باتیں کرتی تھی۔ اب پتہ چلا کہ وہ ایسی چیزوں سے باتیں کرتی تھی۔ اس طرح وہ اکثر اس بدبو کو بھی گھر میں محسوس کرتا تھا مگر ماں ان کو صرف اپنے کمرے تک محدود رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ساحر کو ان چیزوں سے کبھی پریشانی نہیں ہوئی تھی مگر اب جب کہ ماں نہیں رہی تو وہ چیزیں گھر میں بھٹکنے لگی تھیں۔ ساحر نے ماں کے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں جادو ٹونے کے تمام لوازمات تھے۔ وہ شیطانی چیز جو کمرے میں داخل ہوئی تھی شاید اب جا چکی تھی کیونکہ ساحر نے کمرے کی لائٹ بند نہیں کی تھی۔ ساحر نے دراز کھول کر دیکھنے شروع کر دیا۔ آخر ایک دراز میں اسے چیک بک مل گئی اور کچھ رقم بھی۔ ساحر یہ سب لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس نے یہ سب اپنے دراز میں رکھ دیا۔ چیک بک کے ساتھ چیک سائن تھے، اس لیے ساحر کو کچھ عرصے تک پیسے کی پریشانی نہیں ہونی تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا اور آگے کے بارے میں سوچنے لگا۔ جس فیلڈ میں اس کی ماں تھی اس میں پیسہ تو کافی تھا مگر شہرت نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ماں کی فیلڈ کو ہی اپنی بنا لے مگر اس کام میں شہرت نہیں تھی۔ ساحر کی خواہش تھی کہ لوگ اس کے آگے پیچھے پھریں اور اس کی شخصیت ٹی وی اور اخباروں کی زینت بنی رہے۔ چونکہ ماں کا پیشہ ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، ٹی وی اور اخبارات اکثر اس پیشے کے خلاف بولتے تھے۔ ساحر سوچتے سوچتے جانے کب سو گیا۔ صبح وہ دیر تک سویا رہا۔ دوپہر کو وہ اٹھا اور کمرے سے باہر آیا۔ ساحر کے مزاج میں ایک بے حسی تھی۔ وہ دوسرے انسانوں کی طرح جذبات نہیں رکھتا تھا، وہ ایک مونسٹر کی طرح تھا۔ شاید اس کی ماں
کی تربیت کی وجہ سے وہ ایسا تھا، خوف کا جذبہ بھی اس کے اندر نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی حال میں خوفزدہ نہیں ہوتا تھا۔ اس پر اب ایک دھن سوار ہونے لگی تھی، اپنے خواب پورے کرنے کی دھن۔ چاہے اسے پورا کرنے کے لیے وہ صحیح راستے کا انتخاب کرے یا غلط، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شب و روز اس طرح گزرنے لگے۔ وہ اب اپنی ماں کے کہیں کمرے میں رہنے لگا۔ ماں نے ایک ڈائری لکھی تھی جس میں جادو ٹونے اور چلہ کشی کے طریقے لکھے تھے۔ ساحر بھی ماں کے نقش قدم پر چلنے لگا۔ ایک شام رام داس گھر آ گیا اور ساحر سے بولا، تمہیں پتہ ہے تمہاری ماں نے کیا عمل کرتے ہوئے اپنی جان دے دی تھی؟ ساحر بولا، مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ رام داس مسکرایا۔ وہ بولا، تمہیں پتہ ہے میں نے تمہاری بچپن میں ہی تمہیں پہچان لیا تھا کہ تم بڑے ہو کر اسی فیلڈ میں آؤ گے۔ تمہارے اندر اپنی ماں کی بہت سی خصوصیات موجود ہیں۔ ساحر نے کہا، نہیں، میں ہی ہوں۔ رام داس مسکرایا اور بولا، مجھے پتہ ہے کہ تم شہرت کے بھوکے ہو۔ میں تمہیں ایسا عمل بتاؤں گا کہ ساری زندگی شہرت تمہارے گھر کی غلام رہے گی۔ ساحر بولا، ویسے تو میں اپنے راستے میں خود تلاش کرتا ہوں، مگر وقت پڑنے پر میں گدھے کو باپ بنانے میں حرج نہیں سمجھتا۔ رام داس ساحر کی بات سمجھ گیا اور زبردستی ہنس کر بولا، ہاں صحیح کہہ رہے ہو، اور ساحر کو رازداری سے عمل بتانے لگا۔ ساحر غور سے سننے لگا۔ رام داس خاموش ہو گیا۔ ساحر نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر رام داس سے بولا، ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، میں سوچوں گا۔ رام داس بولا، جب تم کامیاب ہو جاؤ تو مجھے مت بھولنا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ورنہ میں یہ عمل تمہیں نہیں بتاتا، مگر اب یہ عمل میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ ساحر بولا، ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، اور رام داس چلا گیا۔ ساحر سوچنے لگا، اس عمل کو کرنے کے لیے ایک جوان مرد یا عورت کی ضرورت ہے جو قابل بھی ہوں۔ وہ تو صرف دو ہی لوگوں کو جانتا تھا، وہ تھے اس کے دوست نازش اور طلال۔ ساحر نے سوچا کہ طلال جوان اور طاقتور ہے، شاید وہ میرے قابو نہ آئے۔ ہاں، نازش ہے، اس کو اپنے جال میں پھنسانا آسان تھا، لیکن اس کی ایک ہی قابلیت تھی کہ وہ لکھتی اور بولتی اچھا تھی، اور اس قابلیت کا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اب اسے نازش کے قریب ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے اس گھر کو بیچ کر یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ جلد ہی وہ ایک چھپوش علاقے میں شفٹ ہو گیا۔ یہاں سے اس نے اپنے پلان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ روز یونیورسٹی جاتا اور سارا وقت نازش کے ساتھ گزارتا۔ طلال نے یہ بات محسوس کر لی اور وہ خود ہی ان دونوں کے بیچ سے نکل گیا۔ ساحر اکثر نازش کو یونیورسٹی سے باہر بھی ملنے لگا۔ نازش اب پوری طرح ساحر کے قبضے میں تھی۔ وہ تو ساحر سے سچی محبت کرنے لگی اور سمجھنے لگی کہ ساحر بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ساحر نے جب محسوس کیا کہ اب نازش عشق کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکار نہیں کرے گی، تو اس نے عمل کے مطابق باقی چیزوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس نے شہر سے دور جنگل کے بیچ جگہ کا انتخاب کیا اور ضروری چیزیں وہاں پہنچائیں۔ اس نے چاند کی 14 تاریخ کے گرد سرکل بنایا اور اس دن کا انتظار کرنے لگا۔ اس دوران اس نے نازش سے کہا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی خفیہ، لیکن مناسب وقت آتے ہی اعلان کر دیں گے۔ پہلے تو نازش جھجکی، لیکن ساحر کی آنکھوں میں امید کے دیے دیکھ کر مان گئی۔ ساحر اپنی کامیابی پر بہت خوش تھا۔ اب اس کو اس دن کا انتظار تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا۔ اس نے نازش کو ریستوران میں بلایا اور پھر وہاں سے دونوں گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ نازش بہت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن آنے والے وقت کو یاد کر کے خوش بھی تھی۔ ساحر بار بار وقت دیکھ رہا تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ وہ وقت پر اپنی منزل پر پہنچ جائے گا۔ اس نے ایک جگہ گاڑی روکی جہاں پبلک ٹوائلٹس تھے۔ یہ شہر سے باہر نکلنے کا آخری سٹاپ تھا۔ ساحر نے گاڑی روک دی اور نازش سے بولا، جاؤ فریش ہو کر آ جاؤ، یہ آخری سٹاپ ہے۔ نازش اب تھوڑی پریشان لگ رہی تھی۔ وہ بولی، ساحر، شادی کرنے کے لیے شہر سے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر ساحر نے اسے کہا، میں تمہیں اپنے گاؤں لے کر جا رہا ہوں، وہاں میرے دادا اور دادی ہیں، ان کی خواہش ہے کہ ہم ان کے پاس جا کر نکاح کریں، اور نکاح کے بعد میں تمہیں پورا گاؤں بھی دکھاؤں گا۔ تم نے گھر میں تو بتا دیا ہے نا کہ تم 2-3 دن بعد آؤ گی؟ نازش تھوڑا مطمئن ہوئی اور بولی کہ ہاں، میں نے امی کو بتا دیا ہے کہ ہم پروجیکٹ کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہے ہیں، اور میری دوستیں بھی میرے ساتھ ہیں۔ امی بہت مشکل سے مانی تھیں، میرے سوا ان کا ہے ہی کون، میں نہیں ہوتی تو اکیلی ہو جاتی۔ ساحر نازش کی بات سن کر مطمئن ہو گیا۔ شکر ہے نازش کا اس کی امی کے سوا کوئی نہیں تھا، مطلب اگر نازش غائب بھی ہو جاتی تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ساحر اپنی شکاری آنکھوں کو داد دیتا گاڑی میں نازش کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں نازش آ گئی۔ وہ منہ دھو کر آئی تھی۔ روڈ کی مدھم روشنی میں اس کی آنکھیں خوابناک لگ رہی تھیں۔ ساحر تھوڑی دیر اس کی آنکھوں میں کھو سا گیا۔ اس ایک لمحے میں پہلی بار ساحر کا دل دھڑکا۔ نازش ساحر کو اس طرح خود میں کھویا دیکھ کر شرما گئی اور اپنی نظریں پھیر لیں۔ اسی وقت ساحر ہوش میں آیا اور اپنے دل کو ڈانٹتے ہوئے اپنے مقصد پر فوکس کرنے لگا۔ گاڑی جنگل کی طرف تیزی سے بڑھنے لگی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آخر رات 11 بجے وہ جنگل پہنچ گئے۔ ساحر نے گاڑی جھاڑیوں میں روکی اور نیچے اتر گیا۔
نازش کے لیے دروازہ کھولا اور بولا اب ہمیں پیدل آگے جانا ہے، گاؤں اس جنگل کے اس پار ہے۔ نازش ارد گرد کا منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی اور بولی ساحر مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں نے نہیں جانا، اور وہ واپس گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ ساحر نے فوراً اسے پکڑا اور بولا ارے میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اس جنگل میں کوئی خطرناک جانور نہیں ہے، گاؤں کے لوگ یہ راستہ روز استعمال کرتے ہیں، کوئی خطرے کی بات نہیں۔ ساحر نازش کو لے کر آگے بڑھنے لگا۔ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، انہیں راستے آسانی سے دکھائی دے رہے تھے۔ آخر وہ چلتے چلتے اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ 12 بجنے میں تھوڑا ہی وقت بچا تھا۔ نازش نے دیکھا کہ جنگل کے بیچ یہ تھوڑی کھلی جگہ تھی، مگر اس جگہ کے بالکل درمیان میں ایک سرکل میں عجیب سا سامان پڑا تھا۔ نازش کے دماغ نے خطرے کی گھنٹی بجائی، وہ خوفزدہ نظروں سے ساحر کو دیکھنے لگی۔ ساحر سمجھ گیا کہ نازش ساری بات سمجھ گئی ہے۔ اس نے نازش کا ہاتھ پکڑا اور بولا گھبراؤ نہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس مجھے ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے، اس کے لیے تمہارا خون چاہیے۔ نازش کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک پڑھا لکھا لڑکا آج کے دور میں ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اچانک اس نے خود کو چھڑوانا شروع کر دیا۔ ساحر اسے گھسیٹتا ہوا قریبی درخت کے پاس لے گیا۔ اس نے پہلے سے ہی یہاں رسی رکھی ہوئی تھی اور اسے باندھنے لگا۔ نازش رونے لگی اور اس سے زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ اسے باندھنے کے بعد ساحر نے نازش کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے میں ساحر کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، وہ اس کے قریب ہوا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا مجھے تم سے محبت نہیں تھی، مگر اس سے پہلے تمہاری یہ آنکھیں مجھے میرے مقصد سے ہٹا دیں، مجھے اپنا مقصد حاصل کر لینا چاہیے جس کے لیے میں نے اتنے عرصے محنت کی ہے۔ میں اس لمحے کی گرفت میں آ کر اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اور جلدی سے ایک چاقو نکالا اور نازش کی کلائی کاٹ دی۔ خون نکلنے لگا۔ ساحر نے جلدی سے پیالے میں خون جمع کیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور کچھ پڑھنے لگا اور مختلف چیزیں مکس کرنے لگا، جس میں اس نے نازش کا کچھ خون بھی شامل کیا۔ تھوڑی دیر میں چاروں طرف سے خوفناک آوازیں اور چیخیں سنائی دینے لگیں، جیسے بہت ساری چڑیلیں بین کر رہی ہوں۔ اتنا خوفناک منظر دیکھ کر کوئی بھی اپنے ہوش کھو سکتا تھا، مگر ساحر نظر انداز کر کے پڑھنے میں مصروف رہا۔ نازش بے ہوش ہو چکی تھی۔ اتنے میں ایک انتہائی خوفناک شکل ہوا میں نمودار ہوئی اور چلائی مجھے کیوں بلایا ہے، کیا چاہتے ہو؟ ساحر بولا میں تمہارے لیے جوان خون اور جسم لے کر آیا ہوں، مگر تمہیں میری غلامی کرنی ہوگی۔ خون کا سن کر اس مکرو چہرے کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ بولی ٹھیک ہے، پر میں بہت عرصے تک کسی کی غلامی نہیں کر سکتی، مجھے عرصہ بتاؤ کتنا عرصہ تمہاری غلامی کرنی ہے، مگر وہ عرصہ زیادہ نہ ہو۔ اس کی بات سن کر ساحر بولا 20 سال تک تمہیں میری غلامی کرنی ہوگی، ابھی میں 20 سال کا ہوں۔ وہ شکل بولی ٹھیک ہے، تمہاری 40 سال کا ہوتے ہی میں تمہیں چھوڑ دوں گی، اور ان کا ایگریمنٹ ہو گیا۔ ساحر نے خون کا پیالہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس شکل نے کہا میرا نام شالمی ہے، میں پہلے اس لڑکی کے جسم میں سرایت کر جاؤں، پھر اس کا خون پی کر اس کے روح پر قابض ہو جاؤں گی۔ اتنا کہتے ہی وہ شکل دھواں بن کر نازش کے اندر سرایت کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں نازش کے جسم میں حرکت ہوئی اور وہ ہوش میں آ گئی۔ ساحر یہ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ رسیاں خود ہی ٹوٹ کر نیچے گر گئیں۔ وہ ٹرانس کی کیفیت میں چلتی ہوئی ساحر کے قریب بیٹھ گئی۔ ساحر نے خون کا پیالہ اس کی طرف بڑھایا۔ نازش یعنی کہ شالمی نے وہ پیالہ اپنے منہ سے لگا کر خون پینے لگی۔ پیالہ خالی کر کے شالمی نے ایک چیخ ماری اور بولی اب میں نازش کے جسم میں قید رہوں گی اور تمہاری غلام رہوں گی، مگر صرف 20 سال۔ ساحر نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ عمل مکمل ہو چکا تھا، اس لیے ساحر اٹھا اور نازش کو ساتھ لے کر جنگل سے باہر آ گیا۔ نازش اب بھی روبوٹ کی طرح حرکت کر رہی تھی۔ ساحر گاڑی چلاتا رہا۔ آخر وہ صبح کے وقت گھر پہنچا۔ نازش بالکل چپ تھی۔ ساحر نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بجھ چکی تھیں، ان میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ ساحر کے دل میں ایک ہوش اٹھی، مگر فوراً ہی اس نے خود پر قابو پا لیا اور اسے لے کر ایک کمرے میں آ گیا۔ وہ بولا اب یہ تمہارا کمرہ ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک زندہ لاش لگ رہی تھی۔ ساحر اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر آ گیا۔ اس کا دروازہ بند کر کے وہ اپنے کمرے میں آیا اور شاور لے کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ وہ کافی تھک چکا تھا، اس لیے لیٹتے ہی سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ کھٹر پٹر کی آواز سے کھلی۔ وہ حیران ہوا یہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ باہر آیا تو دیکھا نازش دروازے کو ٹکرے مار رہی تھی۔ اس کا ماتھا لال ہو رہا تھا۔ ساحر نے اسے پکڑا اور صوفے پر بٹھا دیا اور بولا یہ کیا کر رہی تھی؟ شالمی کی آواز نکلی۔ وہ بولی میں اس کے جسم میں قید ضرور ہوں، مگر میں اس طرح نہیں رہ سکتی جیسے انسان رہتے ہیں۔ ساحر بولا کیا نازش کی روح زندہ ہے؟ شالمی بولی ہاں، وہ مری نہیں تھی جب میں اس کے وجود میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی روح نکلنے والی تھی، مگر میں نے اسے اپنی قید میں کر لیا۔ اب اس کی روح زندہ تو ہے، مگر بہت کمزور ہے۔
میں جب چاہے اسے مار سکتی ہوں۔ ساحر بولا نہیں، اسے کوئی تکلیف مت دینا، جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی میں تمہیں آواز دوں گا، تم آ جانا، فی الحال نازش کو بولنے دو اور تم چپ رہو۔ شالمی بولی جو حکم، اور خاموش ہو گئی۔ ساحر نے نازش کو آواز دی۔ نازش نے اپنی خالی ویران آنکھوں سے ساحر کو دیکھا اور پھر جھکا لیں، جیسے اس کی آنکھیں پلکوں کا بوجھ بھی نہ اٹھا پا رہی ہوں۔ ساحر پھر بولا نازش تم سن رہی ہو؟ نازش نے ہلکا سا سر ہلایا۔ ساحر بولا جاؤ جا کر یہ لباس چینج کرو۔ نازش بولی میں نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ ساحر کو کان لگا کر سننا پڑا۔ نازش اتنا بول کر ہی ہانپنے لگی۔ ساحر نے اس کی حالت دیکھی اور خوف سے بولا شالمی اسے اندر لے جاؤ اور کپڑے بدلو، الماری میں کپڑے ہیں۔ شالمی بولی جو حکم، اور نازش ایسے اٹھ کر کھڑی ہو گئی جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ وہ تیزی سے اندر چلی گئی۔ ساحر مسکرا دیا اور ناشتہ بنانے لگا۔ اس نے ناشتہ ٹیبل پہ رکھا اور شالمی کو آواز دی۔ دوسرے لمحے نازش اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ساحر بولا کھاؤ؟ شالمی بولی میں یہ سب نہیں کھاتی، جب تک اس کے جسم میں ہوں اس کا خون ہی کافی ہے میرے لیے۔ ساحر بولا اس سے تو ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، تم مت کھاؤ، اس کو کھلاؤ۔ اچھا۔ نازش کھانے لگی۔ نازش کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ مری نہیں ہے، مگر عجیب سی کیفیت سے گزر رہی تھی، جیسے اس کی کمزور روح پر بہت بڑا پہاڑ جیسا بوجھ تھا اور وہ اندر کہیں کھائی میں موجود ہے۔ اسے ساحر کی آواز آتی مگر بہت دور سے۔ وہ اندھیرے میں تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ وہ چلائی مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی اس کو سننے والا نہیں تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے جسم کو اپنی مرضی سے حرکت نہیں دے پا رہی تھی۔ اپنی بے بسی اور اندھیرے سے گھبرا کر وہ رونے لگی اور نازش کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ساحر نے دیکھا تو وہ بولا تم رو رہی ہو؟ شالمی بولی بے شک اس کا جسم زندہ ہے مگر یہ اس کے بس میں نہیں، وہ سوچ سکتی ہے مگر کچھ کر نہیں سکتی۔ خود کو وہ اندھیری کھائی میں محسوس کر رہی ہے، اپنی بے بسی پر وہ رو رہی ہے۔ ساحر کے دل کو کچھ ہوا، وہ نظریں چرا گیا۔ ناشتے کے بعد وہ بولا ٹھیک ہے یہ برتن اٹھاؤ اور دھو کر رکھو۔ دوسرے لمحے برتن سینک میں تھے اور پھر اگلے پل ریک پر۔ نازش اپنی جگہ سے اٹھی تک نہ تھی اور ساحر کا کام ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور دل میں سوچا چلو اب گھر کے کام تو ہو جایا کریں گے۔ ساحر آگے کی پلاننگ کرنے لگا کہ کس طرح وہ دنیا کی نظر میں ایک باوقار شخص بن سکتا ہے۔ وہ کوئی ایسے شعبے کے بارے میں سوچنے لگا جس میں زیادہ رسک نہ ہو اور وہ سکون سے رہ کر گھر بیٹھے عزت، شہرت اور دولت حاصل کر سکے اور آسان بھی ہو، مگر ہر شعبے میں اسے خود کو منوانا پڑے گا تبھی دنیا اسے جانے گی۔ آخر اسے ایک خیال آیا۔ اس نے شالمی سے کہا تم نے کہا تھا نازش سوچ سکتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، وہ سوچے گی اور تم اپنی طاقت کو استعمال کر کے اسے کاغذ پر منتقل کرنا، یہ میرے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں، جیسا تم مجھے کہو گے میں کر دوں گی۔ ساحر خوش ہو گیا۔ اس نے نازش کو آواز دی۔ نازش نے پلکیں اٹھائیں۔ ساحر بولا تم افسانہ نگار ہو، تم جو سوچو گی وہ کاغذ پر منتقل ہو جائے گا۔ نازش کو ساحر کی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ایک ناول سوچنے کا کہہ رہا تھا۔ نازش نے سوچا خود کو مصروف رکھنا اچھا ہوگا، ورنہ اس اندھیرے کنویں میں رہ کر اذیت کو محسوس کرنے سے تو بہتر ہے اس کو کم کیا جائے جب تک رہائی نہیں ملتی، اور وہ بھی پتہ نہیں ملتی ہے یا نہیں۔ اس کی سوچ شالمی سن رہی تھی۔ وہ بولی اب اگر میں نے تمہارا جسم چھوڑا تب بھی تمہاری روح میری غلام رہے گی، کیونکہ میرے لیے تمہاری قربانی دی گئی ہے، تم میری ہو۔ ہاں میری آزادی کے بعد یہ جسم میرے کسی کام کا نہیں رہے گا، میرے نکلتے ہی تمہارا جسم مر جائے گا۔ نازش نے درد سے سوچا ساحر یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تم سے محبت کی تھی۔ پھر تلخی سے مسکرائی۔ ہاں یہ محبت کرنے کی سزا ہے۔ اب یہ کال کوٹری اور اندھیرا اس کا مقدر تھا۔ ایک دو دن میں ایک مکمل ناول ٹیبل پر موجود تھا جسے ساحر نے پڑھا۔ بلا شبہ ناول اچھا تھا۔ ساحر نے نازش کی تعریف کی۔ ساحر نے شالمی سے کہا کیا تم اس کو کتاب کی صورت میں لا سکتی ہو؟ شالمی نے کہا ہاں، اور ہوا میں ہاتھ لہرائے اور تمام صفحے ہوا میں اڑنے لگے اور آپس میں جڑنے لگے۔ تھوڑی دیر میں ایک کتاب ٹیبل پر پڑی تھی۔ ساحر نے وہ کتاب اٹھائی اور دیکھنے لگا۔ ساحر خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے شالمی سے کہا مجھے اس کی کاپیاں بنا دو، اور چند سیکنڈ میں یہ بھی ہو گیا۔ ساحر بہت خوش تھا۔ اس نے ناول پر اپنے سائن کیے اور اپنی گاڑی میں رکھا اور بات کر کے تمام بڑے بک سٹال میں رکھوا دیں اور ان سٹال سے ایگریمنٹ بھی کر لیے۔ ساحر بہت خوش تھا۔ آج اس کا پہلا ناول مارکیٹ میں تھا۔ اس نے راستے سے بہترین کھانا لیا اور گھر پر نازش کے ساتھ کھایا۔ کچھ دنوں کے بعد ہی اسے فون آنے لگے کہ ناول پسند کیا جا رہا ہے اور سٹاک چاہیے۔ ساحر نے شالمی سے اور کاپیز بنانے کے لیے کہا اور پھر مارکیٹ چلا گیا۔ جب
سب سٹال والے خوش تھے۔ ساحر نے تمام سٹورز پر سٹاک تقسیم کیا اور گھر آ گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دے گا۔ جلد ہی اسے تمام سٹال سے پیمنٹ ہو گئی۔ ساحر نے سارا سیٹ اپ لگانے کا سوچا، ایک آفس لیا جو 10ویں فلور پر تھا اور چند ضروری ملازمین رکھے اور اس کا شاندار آفس تیار تھا۔ یہ سارا سیٹ اپ کرتے 20 دن گزر گئے جب تک دوسرا ناول تیار تھا۔ ساحر نے ناول پر اپنا سائن کیا اور نیو ایڈیشن مارکیٹ بھیج دیا۔ ساحر کی اونچی اڑان شروع ہو چکی تھی۔ جلد ہی اس کے انٹرویوز ہونے لگے۔ وہ اب زیادہ تر آفس میں ہی بیٹھتا تھا۔ اس کے ناول پر ڈرامے اور فلمیں بننے لگیں۔ دل ہی دل میں وہ نازش کے معترف تھا۔ وہ اکثر نازش کے لیے کچھ نہ کچھ خریدتا مگر نازش کے لیے سب بیکار تھا۔ نہ وہ خوش ہوتی اور نہ دلچسپی لیتی، مگر پھر بھی ساحر اس کے لیے چیزیں لیتا اور خود اس کو پہناتا۔ وہ دن بدن اس کی نازش کے لیے محبت بڑھ رہی تھی۔ ادھر نازش ایک اندھیرے کنویں میں جی رہی تھی جہاں وہ کوئی جذبہ محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ شالمی اکثر ساحر کے بلانے پر آفس پہنچ جاتی۔ اب ٹی وی شوز میں بھی ساحر کو بلایا جانے لگا۔ ساحر نے وہ سب حاصل کر لیا جو اس نے خواب دیکھا تھا۔ عزت، دولت، شہرت دونوں اس کے پاس تھیں۔ اس کے ناول دوسرے ممالک میں بھی شائع ہوئے اور وہاں بھی اس کے انٹرویوز ہوئے۔ وہ ایک آئیکن بن گیا تھا، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ ایک بے حس اور ظالم شخص تھا۔ وہ اپنی ماں کی طرح اندھیرے راستے کا مسافر تھا اور اس کی منزل بھی تاریک تھی۔ آج وہ 40 سال کا ہونے والا تھا اور اس کا شالمی سے کیا گیا ایگریمنٹ ختم ہونے والا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شالمی بولی، بس کچھ ہی وقت رہ گیا ہے میرے جانے میں۔ ساحر مسکرایا اور بولا، ہاں۔ اس کی آواز میں اداسی تھی۔ اور نازش بھی تمہارے ساتھ چلی جائے گی۔ نازش کو ساحر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے سوچا، شالمی اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ایک کام اپنی مرضی سے کرنا چاہتی ہوں۔ شالمی بولی، ٹھیک ہے، میں اجازت دیتی ہوں۔ نازش بولی، اس کی غلامی سے نکلتے ہی تم میرے جسم کو آزاد کر دو گی، ہے نا؟ شالمی بولی، ہاں ایسا ہی ہے۔ نازش بولی، آزاد تو تم ہو جاؤ گی، مگر کچھ لمحے کے لیے رک جانا۔ مجھے مرنے سے پہلے کچھ ضروری کام کرنا ہے۔ اگر میں وہ نہ کر پائی تو میری روح بے قرار رہے گی۔ تمہیں صرف میرا ساتھ دینا ہے۔ شالمی نے حامی بھر لی۔ ادھر ساحر بولا، نازش مجھے بہت افسوس ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں کبھی تمہیں بھول نہیں پاؤں گا۔ ساحر بولا، میں ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جس نے کبھی کسی پر رحم نہیں کھایا، ہمیشہ پہلے اپنے بارے میں سوچا۔ اس نے کتنے لوگوں کی جان لی، اس نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ مجھے جو تربیت ملی میں نے وہی کیا۔ نازش بولی، نہیں، تم چاہتے تو خود کو بدل سکتے تھے، مگر تم اپنی خواہشات کے پیچھے اندھے ہو چکے تھے۔ میں 20 سالوں میں جس تکلیف اور اذیت سے گزری تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جاتے جاتے میں تمہیں ایسی سزا دوں گی کہ میرے بعد کوئی دوسری لڑکی تمہارا شکار نہ بنے۔ 12 بج چکے تھے۔ شالمی کے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نازش نے ساحر کو گردن سے پکڑا اور اس کا گلا دبانے لگی۔ وہ ہوا میں ہاتھ پیر مارنے لگا اور ٹوٹے ہوئے لفظوں میں بولا، شالمی یہ تم کیا کر رہی ہو؟ شالمی بولی، میں تمہاری قید سے آزاد ہو چکی ہوں، اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہہ کر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ شالمی زور سے ہنسی اور بولی، شالمی اگر تمہیں بھوک لگی ہے تو تم ساحر کا خون پی سکتی ہو۔ ساحر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ شالمی بولی، ہاں کیوں نہیں، بھوک تو لگی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نازش کے جسم سے 2 لمبے ہاتھ نکلے اور انہوں نے ساحر کو جکڑ لیا۔ شالمی نے اپنے لمبے نوکیلے دانت ساحر کی گردن پر گاڑ دیے اور خون پینے لگی۔ ساحر تکلیف کی شدت سے منہ سے عجیب آوازیں نکالنے لگا اور پھر دم توڑ گیا۔ نازش نے ساحر کے مردہ جسم کو کھڑکی سے باہر اچھال دیا اور کمرے میں نازش اور شالمی کا قہقہا گونجنے لگا۔ شالمی بولی، تم نے مجھے جوان خون کی بلی دی ہے، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا۔ یہ کہہ کر شالمی دھواں بن کر نازش کے وجود سے نکل گئی۔ شالمی کا جسم بے جان ہو کر زمین پر گر گیا۔ شالمی کھڑکی سے باہر غائب ہو گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا۔ ایک عورت سرخ لباس پہنے سڑک پر جا رہی تھی اور یہ کوئی اور نہیں نازش تھی۔ اب وہ ایک بھٹکتی ہوئی روح تھی جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔